السلام علیکم دوستو، دنیا میں سب سے زیادہ مانے جانے والے 3 مذاہب ہیں، یہودی، عیسائی اور اسلام۔ دوستو، یہودی وہ واحد مذہب ہے جو نسلی مذہب ہے جس میں بنی اسرائیل کے 12 قبائل کے علاوہ کسی کو بھی اس میں شامل ہونے کی ہرگز اجازت نہیں ہے، بلکہ بنی اسرائیل خود کو اللہ تعالیٰ کی لاڈلی قوم سمجھتے ہوئے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کی بخشش یقینی ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ تابوت سکینہ ہے کیا۔ دوستو، تابوت سکینہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتا ہوا حضرت سلیمان تک پہنچا۔ روایات میں آتا ہے اس تابوت میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک کے تمام تبرکات شامل تھے، اور اس میں توریت کی وہ تختیاں بھی شامل تھیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سینا پہاڑ پر عطا کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی رہنمائی حضرت طالوت علیہ السلام کو دی گئی۔ بنی اسرائیل نے اس وقت حضرت طالوت علیہ السلام کی بادشاہت ماننے کو انکار کر دیا۔ انہوں نے یہ شرط ٹھہرائی کہ جب تک تابوت سکینہ نہیں آئے گا ہم ان کی اطاعت نہیں کریں گے۔ اس واقعے کا ذکر قرآن پاک میں سورۃ البقرہ میں کچھ یوں ملتا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اور پیغمبر نے ان سے کہا کہ ان کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک صندوق آئے گا جس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تسلی کے لیے کچھ اور چیزیں بھی ہوں گی جو موسیٰ اور ہارون چھوڑ گئے تھے۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو تو تمہارے لیے ایک بڑی نشانی ہے۔ دوستو، کہا جاتا ہے یہ شمشاد کی لکڑی کا بنا ایک صندوق تھا جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ یہ آپ کی آخری زندگی تک آپ کے پاس ہی رہا، پھر بطور میراث یکے بعد دیگرے آپ کی اولاد کو ملتا رہا، یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا، اور آپ کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل کے قبضے میں رہا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مل گیا تو آپ اس میں توریت شریف اور اپنا خاص سامان رکھا کرتے تھے۔ یہ بڑا ہی مقدس اور بابرکت صندوق تھا۔ بنی اسرائیل جب کفار سے جہاد کرتے تھے اور کفار کے لشکروں کی کثرت اور ان کی شوکت دیکھ کر سہم جاتے تھے اور ان کے سینوں میں دل دھڑکنے لگتے تو اس صندوق کو اپنے آگے رکھ لیتے تھے، تو اس صندوق سے ایسی رحمتوں اور برکتوں کا ظہور ہوتا تھا کہ مجاہدین کے دلوں میں سکون و اطمینان کا سامان پیدا ہو جایا کرتا تھا، اور مجاہدین کے سینوں میں درستے ہوئے دل پتھر کی چٹانوں سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتے تھے، اور جس قدر صندوق کو آگے بڑھتا تھا آسمان سے نصر من اللہ و فتح قریب کی بشارت عظمیٰ نازل ہوا کرتی تھی اور فتح مبین حاصل ہو جایا کرتی تھی۔ اور بنی اسرائیل میں جب کوئی اختلاف پیدا ہوتا تھا تو لوگ اسی صندوق سے فیصلہ کراتے تھے۔ صندوق سے فیصلے کی آواز اور فتح کی بشارت سنی جاتی تھی۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو اپنے آگے رکھ کر اس کو وسیلہ بنا کر دعائیں مانگتے تھے، اور ان کی دعائیں مقبول ہوا کرتی تھیں، اور بلاؤں کی مصیبتیں اور وباؤں کی آفتیں ٹل جایا کرتی تھیں۔ الغرض، یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے تابوت سکینہ، برکت و رحمت کا خزینہ اور نصرت خداوندی کے نزول کا نہایت مقدس اور بہترین ذریعہ تھا۔ مگر جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گئے اور ان لوگوں میں معاصی و طغیان اور سرکشی و عصیان کا دور ہو گیا، تو ان کی بدعمالیوں کی نحوست سے ان پر خدا کا یہ غضب نازل ہوا کہ قوم عمالقہ کے کفار نے ایک لشکر جرار کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا۔ ان کافروں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے ان کی بستیوں کو تاختوں و تاراج کر ڈالا، عمارتوں کو توڑ پھوڑ کر کے سارے شہر کو تہس نہس کر ڈالا، اور اس متبرک صندوق کو بھی ساتھ اٹھا کر لے گئے۔ اس مقدس تبرک کو نجاستوں کے کوڑے خانہ میں پھینک دیا۔ لیکن اس بے ادبی کا قوم عمالقہ پر یہ وبال پڑا کہ یہ لوگ طرح طرح کی بیماریوں اور بلاؤں کے ہجوم میں جھنجھوڑ دیے گئے۔ چنانچہ قوم عمالقہ کے 5 شہر بالکل برباد اور ویران ہو گئے، یہاں تک کہ ان کافروں کو یقین ہو گیا کہ یہ صندوق رحمت کی بے ادبی کا عذاب ہم پر پڑ گیا ہے، تو ان کافروں کی آنکھیں کھل گئیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے اس مقدس صندوق کو ایک بیل گاڑی پر لاد کر بیلوں کو بنی اسرائیل کی طرف روانہ کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو مقرر فرما دیا جو اس مبارک صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت شمویل علیہ السلام کی خدمت میں لائے۔ اس طرح پھر بنی اسرائیل کو اپنی کھوئی ہوئی نعمت دوبارہ مل گئی، اور یہ صندوق ٹھیک اس وقت حضرت شمویل علیہ السلام کے پاس پہنچا جب حضرت شمویل علیہ السلام نے حضرت طالوت علیہ السلام کو بادشاہ بنا دیا تھا، اور بنی اسرائیل حضرت طالوت علیہ السلام کی بادشاہت تسلیم کرنے پر رضامند نہ تھے۔
یہی شرط ٹھہری تھی کہ مقدس صندوق آ جائے تو ہم طالوت کو بادشاہ مان لیں گے۔ چنانچہ صندوق آ گیا اور بنی اسرائیل نے حضرت طالوت علیہ السلام کی بادشاہت تسلیم کر لی۔ دوستو، کہا جاتا ہے تابوت سکینہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، ان کی مقدس جوتیاں اور حضرت ہارون علیہ السلام کا عمامہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور توریت کے چند ٹکڑے اور کچھ من و سلوہ، اور اس کے علاوہ انبیاء کرام کی صورتوں کے کچھ حلیے وغیرہ اس میں موجود تھے۔ دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک، کمنٹ اور دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور فیس بک پہ ضرور شیئر کریے گا۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔